الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں جگہوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کا سامنا رہا، لیکن مکہ مکرمہ کے مقابلے میں مدینہ منورہ کے اندر جو دشمن تھے وہ خطرناک تھے۔ بظاہر کلمہ گو تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، مسجد نبوی کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے سرکار کے پیچھے، مجلس مشاورت کے اندر بھی موجود ہوتے تھے۔ اس بنیاد پر ان کے جو معاملات تھے وہ زیادہ خطرناک تھے کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یا اللہ یہ مومن ہے یا یہ کافر ہے۔ چلو مکہ مکرمہ کی یہ کیفیت تھی، جو دشمن ہے وہ کھل گیا ہے اور جو دوست ہے وہ بھی کھل گیا ہے، اتنی کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ لیکن مدینہ منورہ کی صورتحال بہت زیادہ اس اعتبار سے سخت تھی کہ یہاں پر جو منافقین تھے وہ آسین کے سانپ تھے اور مسلمانوں کے اندر گھس کر وہ کالی بھیڑوں والا کام کر رہے تھے۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکتیں کرتے تھے جس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچے، سرکار کو اذیت پہنچے۔ انہی میں سے ایک ان کا حملہ تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت انہوں نے لگائی۔ شریعت مطہرہ کے اندر یہ حکم ہے، اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دیتا ہے اس کو 60 کوڑے مارے جاتے ہیں، 80 کوڑے اس کو لگائے جاتے ہیں، یہ سزا ہے۔ اور دوسرا اس کے متعلق یہ بھی ہے کہ آئندہ کے لیے اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، مطلب کچھ بھی ہو جائے کسی بھی شرعی معاملے کے اندر وہ گواہ بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر یہ جو زنا کی تہمت لگی، سرکار 1 مہینے تک تقریباً پریشان رہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ کہانی کیا چل رہی ہے، البتہ اتنی بات ضرور تھی کہ سرکار کا لہجہ بدلا تھا۔ پہلے سرکار گھر پر تشریف لاتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی۔ اس واقعے کے بعد سرکار آتے الیک سے الیک اور ضرورت کی بات کی اور سرکار واپس چلے جاتے۔ وہاں سے واپسی کے بعد اماں کہتی میں بیمار ہو گئی، سر میں درد تھا، میں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی کہ سرکار اجازت دیں تو بیماری کے چند دن میں والدین کے گھر پر گزار لوں، تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ اس پہ مجھے اور دکھ ہوا، اس سے پہلے جب کبھی اجازت مانگتی تھی سرکار منع کر دیتے تھے، آج نہیں کل چلی جانا، کل نہیں پرسوں چلی جانا، ابھی نہیں بعد میں چلی جانا۔ اور اس مرتبہ سرکار نے جو ہے نا یعنی کہ کوئی وہ نہیں کیا بلکہ بھجوا دیا۔ اماں فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید کو باہر کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ سرکار ان کی وجہ سے فکر مت، اس وجہ سے میں نے اصرار بھی نہیں کیا، اپنے حال پر چھوڑا۔ اس زمانے کے اندر فرماتی ہے گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے، میں والدہ کے گھر پر بھی گئی تو مجھے واقعے کا پتہ نہیں چلا۔ البتہ وہ غیر معمولی چینجنگ میں نے یہ دیکھی کہ ابا جو ہے نا وہ مستقل قرآن پڑھنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بھی بالکونی کے اندر، نیچے نہیں آتے، اور اماں بھی جو ہے وہ نظریں چھپا رہی ہیں، جسے ہوتا ہے نا، مطلب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا بھی رہے ہیں
بتانا بھی نہیں چاہ رہے. فرماتے کہ رات کو میں عشاء کے بعد قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی تو میرے ساتھ جو خاتون تھی وہ ام مستح تھی. کہ مستح کی والدہ تھی اور مستح بدری صحابی ہیں. اور بدری صحابہ کے متعلق اللہ کا فرمان ہے یہ مرتے دم تک جو بھی کریں گے سارے گناہ معاف ہیں. بڑے درجے کے صحابی ہیں. تو رات کو یہ پردہ کر کے جا رہی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور ام مستح. ام مستح کی جو بڑی بڑی چادر تھی نا وہ پاؤں میں پھنس گئی, وہ گرنے لگی نا. جیسے ہم میں سے کوئی گرتے گرتے تیرا سچیا ناز ہونا, تو ان کی زبان سے نکل گیا تعیس المستح, یعنی کس طرح کے بددعائی کلمات اپنے بیٹے کے لیے نکل گیا اماں کے. تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ بیٹے کو بددعا دے رہی ہے, خیر تو ہے. پھر وہ بدری صحابی ہے, چلو بیٹا تو آپ کا ہی ہے, بدری صحابی ہے. اس نے کہا پگلی تجھے پتہ نہیں کیا ہوا کہانی. انہوں نے سارا واقعہ سنایا. اس طریقے سے باہر ہوا معاملہ اور ان میں کچھ مسلمان بھی اس شکنجے میں آ گئے ہیں. ان میں ایک میرا بیٹا ہے, ایک حسان ابن ثابت ہے, اور ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہلیہ محترمہ ہے حضرت زینب بنت جحش, ان کی بہن ہے حمنہ بنت جحش. مطلب مسلمانوں میں سے تین, ایک عورت اور دو مرد جو ہے متاثر. اماں کہتی ہیں بس کہاں تقاضا یاد رہتا ہے. وہ بات میرے دماغ کو ایسی لگی, میں آئی اور رونا شروع ہو گئی گھر پر. تو میرے رونے کی آواز سن کر ابا حضور نیچے آ گئے. ابا نے پوچھا میری والدہ سے کہ کیا ہوا, کہ اس کو ساری بات پتہ چل گئی ہے. پھر والدہ نے تسلی دی کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جو تجھ جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں, بیویاں ہوتی ہیں جو سوکنوں والی ہوتی ہیں, ان کے حاسدین ہوتے ہیں, دشمن ہوتے ہیں. تسلی دی, لیکن مجھے آنسو ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے. پوری رات روتی رہی, اگلا دن روتی رہی, بس یہ رونے والی کیفیت. فرماتی ہیں کہ رو رو کر میری یہ حالت ہو گئی تھی, نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ, اور بیماری مزید بڑھ رہی تھی. اتنے میں ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اللہ کے نبی گھر پر آئے تو میں دیوار کے ساتھ منہ اس طرف کر کے لیٹی ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے اگر سلام کیا, سلام کرنے کے بعد مجھ سے حال احوال پوچھا اور کہا کہ عائشہ دیکھو اگر تم سے گناہ ہوا ہے نا اقرار کر لو, اللہ معاف کر دے گا, اور اگر گناہ نہیں ہوا تو اللہ ضرور بھی ضرور تمہیں بری کرے گا. اماں کہتی ہے سرکار کی یہ بات سننا تھی, اتنے دن سے جو میرے آنسو جاری تھے یک دم بند, ایک دم, اور بالکل سیدھی ہو کر بیٹھ گئی. اور میں نے کہا دیکھیں یا رسول اللہ بات یہ ہے اگر میں آپ کے سامنے اقرار کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں ایسا کام میں نے نہیں کیا, چونکہ میں چھوٹی ہوں آپ لوگ میری بات پر یقین کر لو گے, ٹھیک ہے. اور اگر میں انکار کروں اور آپ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے تو میری بات کو آپ لوگ مانیں گے نہیں. اس بنیاد پر اس موقع پر میں وہی کرتی ہوں یا کہتی ہوں کہ جو یوسف کے ابا نے کہا. اماں کہتی ہیں غم کی وجہ سے مجھے یعقوب کا نام بھی نہیں آ رہا تھا. فصبر جمیل واللہ المستعان. اس موقع پر میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور اللہ کی ذات سے مدد چاہتی ہوں. یہ کہہ کر میں دیوار کی جانب منہ کر کے دوبارہ لیٹ گئی. اماں فرماتی ہے کہ مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کریں گے, طریقہ کار یہ ہوگا اللہ کے نبی کے دل میں القاء کر دیں گے بات, اللہ کے نبی کو خواب میں دکھا دیں گے بات, بس یہی ہوگا. اب میں نے جب دیوار کی طرف منہ لگایا نا, یک دم سرکار کے چہرے مبارک پر وہی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے. میری والدہ ڈر گئی, میرے والد صاحب ڈر گئے. ظاہر سی بات, وہ پکے سچے مومن تھے, وہ پکے سچے مومن تھے. ان کو ڈر تھا نہ جانے کیا آتا ہے اوپر سے, بارات کا اعلان آتا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے. اور جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وحی والے اثرات مکمل ہوئے, وہی تام ہو گئی. سرکار نے عائشہ ابشری یا عائشہ, عائشہ تمہیں بشارت ہو, اللہ نے تمہاری برات میں قرآن کریم کی 10 آیات اتار دی ہیں. سورہ نور کے اندر 10 آیات ہیں, حضرت عائشہ کی برات میں اتر گئی. اماں کہتی ہے میں اسی طریقے سے لیٹی رہی, اللہ کا شکر ادا کرتی رہی. والد صاحب آئے اور کہا کہ بیٹا اٹھو, والدہ آئی, بیٹا اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. اماں فرمانے لگی کہ میں اللہ کے نبی کا شکریہ کیوں ادا کروں, میں اس پروردگار کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس نے میری برات کے اندر آیات کریمہ نازل کی. چلو جی الحمدللہ, میاں بیوی دل صاف, سب سیٹ ہو گیا. اماں کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے کہا ابا آپ نے تو مجھے جانا ہے,
آپ نے تو مجھے جانا ہے، آپ نے میرے متعلق گواہی کیوں نہ دے دی کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹا جو بات مجھے پتہ نہیں ہے اس کے متعلق بغیر تحقیق کے اگر میں کچھ کہہ دیتا یہ زمین مجھے برداشت کیسے کرتی؟ بغیر تحقیق کے میں کیسے کہہ دیتا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ جو زناکاری والا معاملہ ہے یہ تو ہم نے جاہلیت کے زمانے میں کبھی نہیں کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد تم سوچ بھی نہیں سکتے اس کام کے بارے میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر رسول کے اوپر آ کر اپنا 10 آیات کی تلاوت کی اور اس کے بعد یہ جو 3 حضرات تھے ان تینوں حضرات کو کوڑے لگائے گئے، ان تینوں حضرات کو کوڑے لگائے کے باقاعدہ سزا جاری ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا اور مسلمانوں میں سے جو 3 حضرات تھے حسان ابن ثابت تھے اور اپنا کیا نام ہے حضرت مستح تھے اور حمنہ بنت جحش تھی، ان کو باقاعدہ اسلامی سزا وغیرہ دی گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات میں قرآن کریم کی 10 آیات اماں خود کہتی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ میری برات میں قرآن اتارے گا اور وہ قیامت کی صبح تک پڑھا جاتا رہے گا اور پھر اس کے بعد جنت کے اندر بھی پڑھا جاتا رہے گا۔ اللہ کی شان اسی سال کے اندر ایک اگلا واقعہ پیش آیا جی، وہ واقعہ سن 5 ہجری کا ہے، اسی سال کے اندر تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابتدا میں آ کر جو یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا یاد ہے آپ ذرا، اور میں نے اس موقع پر آپ کو بتلایا تھا کہ وہ جو 3 تھے یہودیوں کے قبائل، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا اور بنو قریظہ تھے، یہ تینوں تھے نا، ان میں سے ایک کو تو ختم کر دیا تھا، ان کے جوانوں کو قتل کر دو وغیرہ وغیرہ۔ کچھ یہودی یہاں سے خیبر چلے گئے تھے، یہ خیبر کا علاقہ مدینہ سے 90 یا 80 کلومیٹر شمال کی جانب میں ہے، بہت بڑا علاقہ ہے۔ انہوں نے وہاں پر جا کر اپنا مرکز بنا لیا۔ اس مرکز کا نقصان مسلمانوں کو کیا تھا، 80-90 کلومیٹر کو زیادہ دور تو نہیں تھا، جیسے یہاں سے آپ لگا لیں لانڈی یا اس سے بھی تھوڑا آگے چلے جائیں، اتنا دور تھا۔ یہاں سے بیٹھ کر یہ جوان منافقین کو مدینہ کے اندر جو تھے سپورٹ کرتے تھے اور وہیں سے بیٹھ کر مکہ مکرمہ کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے، ان کا کام تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ان تمام معاملات پر تھی، یہ نہیں کہ سرکار غافل تھے، نہیں، اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ کچھ موقع مل جائے، شاید انسان بن جائے، لیکن یہ انسان بننے والے نہیں تھے۔ اب بدر کے اندر کافروں کو مار پڑی، اس میں کون آئے تھے جی؟ وہ قریشی مکہ۔ اگلے سال احد کے اندر وقتی طور پر تھوڑی سی کامیابی کی شکل بنی، لیکن کامیابی مل نہ سکی جی، پیچھے مسلمانوں نے پھر پیچھا کیا، حمراء الاسد تک چلے گئے، پھر یہ بھاگ گئے۔ اگلے سال جو ہے وہ اپنا یہ لوگ آ گئے، اس میں کیا نام ہے اس کا، احد کے اندر آ گئے، احد کے اندر بھی مار پڑی، موقع بموقع ان کو مارے پڑ رہے تھے۔ 313 نے 1000 کو مار دیا، ٹھیک ہے، پھر 1000 آئے، ان میں سے 300 کٹ گئے تو 700 نے 3000 کو پھڑکا دیا، پریشان بہت زیادہ تھے۔ پھر کعب بن اشرف یہودی کا قتل، پھر ابو رافع کا قتل، پھر پے در پہ کامیابیوں نے مکہ والوں کو حسان خطا کر دیے تھے، روب اور دبدبہ، لیکن انتقام اندر، حسد انتقام اندر جگہ پکڑ رہا تھا۔ اللہ کی شان اس انتقام کی بنیاد پر اور کچھ خیبر کے یہودیوں کے بھڑکانے اور آسرا دینے کی بنیاد پر مکہ کے کافر پھر چوڑے ہو گئے۔ خیبر کے یہودیوں نے کہا کہ تم آؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، وہاں سے آؤ، کھانے کا انتظام ہم کریں گے۔ مکہ والوں نے بھی فائنل جنگ کرنے کی ٹھان لی، روز روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک مرتبہ ہی مرا جائے۔ ارد گرد کے قبائل میں بنو غطفان کو جمع کیا، ان کو بھی، اور 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ ساری جو پلاننگ تھی نا ان یہودیوں کی تھی، انہوں نے بھڑکا کر ان کو ہمت دلا کر کھانے کا آسرا دلا کر آ جاؤ بھائی، 10,000 بندے۔ جس وقت ابو جہل 1,000 لے کے چلا تھا نا تو روزانہ 10 اونٹ کٹتے تھے، 10 اونٹ کٹتے تھے۔ سرکار نے جب ان کے مخبروں کو پڑھا کتنے بندے ہیں نہیں بتا رہا تھا، سرکار نے بتا یہ بتاؤ روزانہ کتنے اونٹ کاٹتے ہو؟ کہا حضور 10، کا اس کا مطلب 1000 بندہ ہے۔
کہ ایک اونٹ جو ہے نا وہ 100 کو پورا ہوتا ہے. تو 10,000 بندوں کا مطلب کیا, وہ 100 اونٹ روزانہ کٹتے ہیں. اتنا بڑا انتظام کون کر رہا ہے؟ قریظہ والے کر رہے ہیں جو یہودی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا کہ یار 10,000, جس وقت وہاں سے 10,000 آ رہے تھے, مدینہ کے اندر کل مسلمان 3,000 تھے. جب وہ 10,000 چڑھائی کرنے آ رہے تھے, کل مسلمان 3,000 تھے. مشورہ کے صاحب کیا کریں جی, کیا کریں جی. ایک صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی محبت بہت کرتے تھے, اور اللہ کے نبی بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ان کو اپنے اہل بیت میں شمار کیا سرکار نے. اور یہ عربی نہیں ہے, پہلے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ملک فارس کے رہنے والے تھے. عیسائی مذہب اختیار کیا, رائے حق کی تلاش میں مختلف پادریوں کے پاس وقت گزارا. آخری پادری نے کہا کہ تم یثرب چلے جاؤ, وہاں پر نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. وہاں سے پکڑ کے لوگ ان کو غلام بنا کر مدینہ لے آئے, اور یہاں سے سرکار بھی تشریف لے آئے اور ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا سرکار میری رائے یہ ہے کہ ہمارے یہاں فارس وغیرہ میں اگر اس قسم کی کیفیت ہو کہ بڑا کوئی لشکر آ جاتا, ہم خندقیں کھودتے تھے. اب یہ جو خندق کھودنے کا رواج ہے عرب میں تھا ہی کوئی نہیں. باقی طریقے سے تو جنگ کرنے سے واقف, خندق والا معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیا اللہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے حضرت کے رائے کو پسند کیا اور فیصلہ اسی پر دے دی, چلو بھی خندق کھودتے ہیں جی. اب مدینہ منورہ کے اندر داخل ہونے کے 4 راستوں میں سے 3 راستے جو ہے نا, مطلب یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنا مدینہ منورہ کے اندر جو داخل ہونے والے راستوں میں سے 4 راستے ہیں. ایک راستہ آٹومیٹکلی بند تھا, وہاں سے کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا. باقی ماندہ جو 3 راستے تھے, ان 3 راستوں میں سے ایک راستہ وہ تھا جو داخلی راستہ تھا, داخلی راستہ. اس داخلی راستے پر خندق کھودنی ہے. باقی ماندہ جو 2 راستے وہاں پر افراد کو بٹھا دیں گے. اللہ اللہ خیر صلی. یہ زمانہ تھا سردی کا, یہ سب سے بڑی جو ہے نا پریشانی والی بات تھی. سردی کے زمانے میں خوراک نہ ہو اور کام دھندا ہو, یرحمک اللہ, کام دھندا ہو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کے درمیان ڈیوٹیاں تقسیم کی. 10-10, 8-8 صحابہ کرام کی ٹولیاں بنائی اور 10-10 گز جگہ دے دی, بھائی آپ نے کھودنی ہے جی. کتنا کھودنا ہے جی؟ اتنی گہرائی کھودنی ہے کہ جو گر جائے نا اوپر نہ آ سکے جی, اتنا گہرا کھودنا ہے. یہ چوڑائی ہو, یہ لمبائی ہو, سب باتیں طے کرنے کے بعد حضرات صحابہ کرام کو کام دے دیا. ٹائم شارٹ ہے جی, کیوں؟ وہ وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں, یہ سر پہ پہنچ گئے ہیں. اب صحابہ نے نہ دن کو دیکھا نہ رات کو دیکھا, لگے ہوئے جوان. سردی کا زمانہ, خوراک کی قلت. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو, بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے سب کو سمیٹا اور ایک جگہ اونچے قلعے کے اندر بند کر دیا. ٹھیک ہے, اور ان کا نگران بنا دیا حسان ابن ثابت کو رضی اللہ عنہ, بوڑھے صحابی تھے. ٹھیک ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو وہاں کھڑا کر دیا, آپ ان کی نگرانی کریں. اور باقی اطراف میں اللہ کے نبی نے توریاں بٹھا دی جی, چلیں جی. بھوک کی حالت ہے اتنی زیادہ کہ قرآن کریم کے اندر ان کی سختی کا ذکر آتا ہے کہ وہ جو 1 مہینہ تھا, 1 مہینہ مدینہ والوں نے انتہائی دشوار گزارا. کھانے کو کچھ نہیں ہے, محنت کا کام ہے, مشقت کا کام. اسی دوران جو ہے یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھا کر 2 پتھر دکھائے تھے. جب صحابہ کرام نے کہا تھا کہ حضور کچھ کھانے کو نہیں ہے, کچھ اگر انتظام ہو جائے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر پتھر دکھائے تھے. اسی میں حضرت جابر والا واقعہ بھی آتا ہے. حضرت جابر نے جب چہروں کو دیکھا صحابہ کرام اور سرکار کا چہرہ بالکل بھوک کی وجہ سے نڈھال ہے. حضرت جابر نے کہا سرکار اجازت تھوڑا گھر سے ہوگا جی جائیے. یہ روتے پیٹتے گھر پر آئے اور بیگم سے کہا کہ کچھ ہے کھانے کو. یہ تھوڑا سا 2 کلو یا اتنا 2 سا آٹا ہے, 1 سا آٹا ہے, 1 سا آٹا ہے, 1 سا میں 3 کلو آ جاتے ہیں. اور کچھ گھر میں جانا کہ وہ بکری کا بچہ ہے, کتنے بندوں کا کھانا تیار ہو جائے گا؟ 3-4 بندوں کا, زیادہ زیادہ زور مار کے 5 بندے. کہا کہ تم ایسا کرو, اس کو ذبح کرو, آٹا وغیرہ گوندو. میں کان میں جا کر سرکار کے کہتا ہوں کہ حضور تھوڑا سا کھانا آپ آ جائیں اور اپنے ساتھ 3-4 بندوں کو لے آئیں.
بیگم نے جو ہے نا گھر پر تیاری شروع کی. حضرت جابر جو ہے اللہ کے نبی کو بتلانے آ گئے تو بیگم نے پیچھے سے کہا بھی کہ سرکار کو بتا دے نا اتنا ہے, یعنی یہ نہ ہو کہ آپ صوفیت میں مطلب یعنی کہ بتائیں نا, نہیں بتا دیجیے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کام کر رہے تھے. حضرت جابر موقع کی تلاش, سرکار کے بعد موقع جا کر دے کر کان میں کہ حضور صرف تھوڑا سا کھانا تیار کہ آپ اپنے ساتھ 3-4 بندوں کو لے آئیں تو وہ ذرا اکرام ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے وہیں کھڑے ہو کر فرمایا او لوگو, جابر نے دعوت کر دی ہے, جابر نے دعوت کر دی چلو کھانے کے لیے. اب اس وقت جو غالباً وہاں کام کر رہے تھے بندے 80 کے لگ بھگ بندے اس وقت کام کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ اس سے زیادہ ہوں گے, 80 کے لگ بھگ غالباً الفاظ ملتے ہیں. اگر جابر نے جب یہ سنا نا باز ان کا رنگ فک ہو گیا چہرے کا, کیا 5 بندوں کا کھانا 80 بندے آ گئے, وہ بھی سردی کا زمانہ, مزدور طبقہ تھکا ہوا, کیسے پورا ہوگا؟ اللہ کے نبی ان کے چہرے کی پریشانی کو بھانپ گئے. سرکار نے فرمایا جب تک میں آ نہ جاؤں ہانڈیا چولہے سے مت اتارنا, اس کا ڈھکن میں مت اڑانا, اور اپنی گھر والی کے ساتھ پڑوس سے کسی روٹی پکانے والی اور عورت کو بھی بلا لو, اور روٹیوں کے چھابڑی کے اوپر سے بھی کپڑا مت اٹھانا جب تک میں نہ آ جاؤں. تسلی ملنے کے بعد یہاں سے بھاگے. بیگم انتظار میں تھی. کہا جی, کہ وہ تو حضور نے اعلان کر دیا, آپ نے بتایا تھا؟ کہ بالکل. کہ بس پھر کیا ٹینشن ہے؟ جب آپ نے بتایا تھا تو ٹینشن کیا؟ اللہ جانے, اللہ کا نبی جانے, اور نبی کا مہمان جانے, ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ آنے دو. سرکار تشریف لے آئے اور خود چولہے پر بیٹھ گئے. 10 بندوں کی ٹولی اندر بلوانی ہے جی. حضرت جابر کو کہا گیا 10 بندوں کی ٹولیاں لے کر آئیں جی. اللہ کے نبی علیہ السلام خود ہی سالن ڈالتے, خود ہی روٹی اٹھاتے, دے کر آتے 10 بندوں کو. حضرت جابر فرماتے 80 بندوں نے کھانا کھا لیا. میں نے ہانڈیا کو دیکھا ویسی کی ویسی ابل رہی ہے, ٹھیک ہے, اور روٹیوں کی تو اس کو دیکھا ویسی کی ویسی روٹیاں موجود ہیں. اس کے بعد ہم نے خود بھی کھایا, اڑوس پڑوس کے اندر بھی بانٹا, تب کہیں جا کر ختم ہوا. یہ غزوہ خندق کا معاملہ تھا. اللہ اللہ کر کے مشقت کے اندر یہ خندق تیار ہو گئے اور کافر آ کر بیٹھ گئے. ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر آ گئے. وہ ہیں خندق کے اس پار, زور لگاتے ہیں گھوڑے پہ آتے آتے آتے. یہ کیا ہے؟ اب بلن تو پہلے 2-3 دن ان کو سمجھ میں نہیں ہے کہ یہ ہے کیا ہے. اس سے پہلے کبھی اس انداز سے لڑائی ہوئی نہیں تھی. پھر سمجھنے میں کوشش کی تو سمجھ گئے وہ خندق ہے, اس کو پار نہیں کر سکتے. اندر گئے تو اتریں گے کیسے؟ اچھا یہ چال ہے, سمجھ گئے جی. اب کوئی بھی نہیں آ رہا. تیز رفتار گھوڑا بھی, صرف ایک بندے کا گھوڑا جو ہے, 2 بندوں نے کوشش کی تھی جب مارنے کی, 2 بندوں نے کوشش کی تھی. ایک تو چڑھ گیا تھا اور ایک گر کے اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی. باقی کسی نے کوشش بھی نہیں کی 10,000 میں سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا کام یہ کیا, کھدوانے کے بعد صحابہ کا پیرا لگوا دیا, جو آئے پتھر مارو جی, ادھر نہیں آنا, راستہ روکنے کے لیے. اب ادھر کافر ادھر مسلمان. 1 مہینہ ہو گیا جی, نہ وہ آ رہے نہ جا رہے. اب یہ بیچارے جو اندر ہے یہ بھی پھنسے ہوئے مسلمان, کو باہر جائیں گے کھانے پینے کا کچھ لے کر آئیں گے, وہ بھی نہیں ہو رہا. یا اللہ, اللہ تعالیٰ نے بیچ کی راستہ نکالنے کے لیے ایک صاحب کو بھیجا جو خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے, سردار تھے, حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. یہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کے اسلام کا صرف سرکار کو پتا تھا, باقی کسی کو نہیں. انہوں نے دیکھا نا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو کچھ چال چلوں, ایسی بات کروں کہ ان کے اندر جو اتفاق اور اتحاد والی کیفیت ہے وہ ختم ہو اور بد اعتمادی کی فضا قائم ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کریں, کوئی مشکل نہیں. یہ یہاں سے اٹھے اور سیدھا کے بنو قریظہ کے پاس, یہودیوں کے پاس, اور انہوں نے کہا بات سنو, مجھے جانتے جی کیوں نہیں جانتے, آپ ہمارے بڑے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. دیکھو بات یہ ہے, یہ جو قریش اور غطفان والے ہیں وہاں سے آئے ہیں, جنگ ہار جیت یہ تو مقدر کی بات ہے. پھر یاد رکھنا تمہیں کل محمد کو منہ دکھانا پڑے گا, اور تم جانتے ہو محمد اور ان کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے وفادار اور کیسے مخلص ہیں. یہ غطفان والے, یہ مکہ والے چلے جائیں گے تمہاری شامت آئے گی. ٹھیک ہے, اچھا تو پھر آپ مشورہ دے کیا کریں. بھائی بات یہ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے یہ قریش والے اور غطفان والے جو ہے نا یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہیں.
یہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں. یہ صلح کر لیں گے سرکار سے, یہ صلح کر لیں گے اور صلح کر لیں گے, اور صلح کرنے کے نتیجے میں جو ہے نا کہ تمہاری جو ہے نا گردن اڑوا دیں گے. لیکن اگر تمہیں میری بات بھی یقین لڑو, ایک مہربانی کر لو. کیا مہربانی کر لیں؟ مہربانی یہ کر لو, اگر تمہیں قریش پر اور بنو غطفان پر اعتماد ہے نا, انہیں کہو کہ اپنے 10 بڑے بڑے آدمی ہمارے حوالے کریں. اگر تم محمد سے صلح کرنے جاؤ ہم تمہارے بندوں کو قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو یہ بولنا ہے. انہوں نے کہا اچھا بات تو آپ نے بالکل صحیح کی, بھائی آزما لو. نہیں ہو لیکن بات سنو, میرا کسی کو بتانا نہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. رات کا وقت ہے, یہاں سے ان کے کان بھر کے حضرت اٹھ کے چلے گئے جی وہ ابو سفیان کے پاس. علیک سلیک. ابو سفیان آپ کو یہاں پر دیکھا, بڑی خوشی کی بات ہے, آپ لوگ اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے آئے ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی ہے. کیا سنی ہے جی؟ میں نے سنی ہے کہ یہ قریظہ والے ہیں نا, یہ حضور سے صلح کرنا چاہتے ہیں, اور انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ آپ کے 10 بندے پکڑ کر ان کو قتل کر کے محمد کو بتلائیں گے کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ کتنے وفادار, ہم نے کے 10 بندے قتل کر دیے. اچھا, میرا کسی کو مت بتائی کہ آپ سے چونکہ پرانا یارانہ ہے تو میں نے آپ کو بات بتا دی. ٹھیک ہے, یہ نعیم ابن مسعود نے رات کو چال چلی. جنگ نام اس چیز کا ہے, باقی جنگ جو ہے نا اس سے طاقت سے نہیں جیتی جاتی, جنگ اسی طریقے سے جیتی جاتی. نعیم ابن مسعود وہاں سے ساری باتیں کر کے سرکار کے پاس, کا سرکار اب تماشا دیکھیے گا. وہ اعتماد گیا ان کا, بس اتنا ہی تھا. اللہ کی شان اگلا دن ہے نا, نہ ان کے خیموں سے کوئی باہر آ رہا ہے نہ ان کے خیموں سے کوئی باہر آ رہا ہے. اگلا دن پورا سناٹا ہے جی. دوسرا دن آیا, یہ ان کو کہہ رہے ہیں باہر آؤ, وہ ان کو کہہ رہے ہیں باہر آؤ, کوئی بھی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اتنے میں بنو قریظہ والے گرم ہو گئے جی, یہودی جو روزانہ کھانے کھلا رہے تھے, اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں تو تم پہ شک ہے بھائی, تمہاری رشتے داری ہے, کل کو تم سارے ایک ہو جاؤ. ٹھیک ہے, خام خواہ تم ہمیں میدان میں چھوڑ کر چلے جاؤ. اگر تم واقعتاً ان کے خلاف ہو تو اپنے 10 بندے ہمارے حوالے کرو. او ابو سفیان والوں کا اچھا, اس نے صحیح کہا تھا. اب کیا کریں جی؟ اب تو بس بد اعتمادی جنگ ختم. اللہ کی جان سارے کے سارے اب یہ سوچنا ہے واپس کیسے نکلیں. 10,000 کا مجمع ہے, اللہ تعالیٰ نے کرم کا معاملہ کیا, ٹھنڈی ہوا چلا دی. ایسی ٹھنڈی ہوا چلائی, اس ہوا نے ان کی دیگیں تک اڑا دی. جانور اڑ گئے, تمبو اڑ گئے, انسان بڑی مشکل سے جو ہے نا زمین کے ساتھ لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے تو خیموں کے اندر ایک ایک پریشانی والی کیفیت پیدا ہو گئی. اب خندق کے ادھر اللہ کے نبی رات کو سردی ہے, صحابہ ٹھٹر رہے ہیں بیٹھے ہوئے, مجلس سے مشاورت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی کوئی ہے تم میں سے جو جائے ان کے خیمے سے کوئی خبر لے کر آئے, ہے کوئی؟ حضرات صحابہ کرام سردی کی وجہ سے پریشان, کوئی بھی جانے کو تیار نہیں تھا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں بار بار جو ہے نا صرف یہ دیکھنے کے لیے اوپر ہو رہا تھا کہ دیکھوں کہ اٹھا یا نہیں اٹھا. فرماتے ہیں ایک مرتبہ یہ اٹھ کے میں نے دیکھا, پھر بیٹا کوئی نہیں اٹھا. سرکار نے فرمایا ہاں وہ کوئی ہے دیکھنے والا, پھر بھی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ دوبارہ سرکار نے کہا, میں نے پھر اٹھ کر دیکھا کوئی نہیں اٹھا. سرکار یہ سمجھے کہ شاید میں جانا چاہتا ہوں, حالانکہ میں تو دیکھنے کے لیے اٹھا تھا. سرکار نے فرمایا حذیفہ چلو آپ جا کر دیکھ جائیں. اب فرماتے کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا, انکار تو نہیں, لیکن سردی سے جان نکل رہی تھی, اتنی سردی تھی وہاں پر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے کہا جائیے, صرف آپ نے خبر لے کر آنی ہے, آپ نے وہاں پر کرنا کچھ بھی نہیں بس. اب یہاں پر اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں سرکار کی بات مان کر خیمے سے میں باہر نکلا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی تندور کے اندر ہوں. گرم ہوا مجھے لگ رہی ہے جی, مزے مزے سے جا رہا ہوں, مزے مزے سے جا رہا ہوں, یہاں تک کہ جاتے جاتے ابو سفیان کے برابر میں بیٹھ گیا, آگے پیچھے نہیں, برابر میں. اتنا قریب تھا ابو سفیان کے کہ اگر میں چاہتا ابو سفیان کو قتل کر دیتا, لیکن مجھے اللہ کے نبی کی بات یاد آ گئی, کرنا کچھ نہیں, کرنا کچھ نہیں.
میں نے وہاں جا کے صرف حالات کا جائزہ لیا تو میں حیران رہ گیا کہ پورا لشکر پریشان ہے، یا اللہ کیا کیا جائے. یہاں تک کہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ صبح ہوتے کے ساتھ ہی واپسی، بلکہ ابھی ابھی واپسی کرو جی. اور اس کے بعد میں وہاں سے خاموشی سے اٹھ کے آ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ ان کے لشکر سرکار کے پاس سے جانے کے بعد ان کے لشکر کے اندر ٹھہرنے تک، وہاں سے واپس سرکار کے خیمے تک آیا، مزے سے، کوئی سردی نہیں، اندر گھسا ہوئی سردی سے میری پوری حالت. اللہ کے نبی نے اپنی چادر مجھے دی اور اللہ کے نبی نے مجھ سے حال احوال لیے. اور اس کے بعد میں اتنا ٹھٹر گیا کہ سرکار کی چادر لے کر میں سو گیا اور صبح فجر تک میں سوتا رہا، یہاں تک کہ سرکار نے مجھے آواز دی، قم یا نعمان، اے زیادہ سونے والے اٹھ جا. ایسے میں سوتا رہا. صبح اٹھ کے باہر دیکھا تو سامنے خیمے میں سارے خالی تھے، سارے خالی ہو گئے تھے، سارے کے سارے کافر راتوں رات بھاگ گئے تھے. 10,000 کا لشکر ایک معمولی سی اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے کامیابی کے ساتھ ان کو رسوا کروا دیا. سعد ابن معاذ انصار کے قبیلہ اوس کے سردار تھے. اسی جنگ کے اندر غزوہ احزاب میں تیر وغیرہ مار رہے تھے، ان کو ایک تیر یہاں پر لگا. یہاں پر جو تیر لگا تو یہاں پر جو نس جاتی ہے نا، وہ یہ پوری پھیل کر پورے جسم کو یہاں سے نیچے ہو، اس کو عرق النساء کہتے ہیں، یہاں پر اس کو اکحل کہتے ہیں، یہ پوری اوپر تک گھوم کے جاتی ہے. اس میں تیر لگا، وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبی کے بغل میں ان کے لیے خیمہ لگوایا تھا، آپ یہاں آرام کریں تاکہ ہمیں عیادت کرنے میں آسانی ہو. خندق میں جب کافر بھاگ گئے انہوں نے دعا کی، سعد ابن معاذ نے، خدایا آپ کے علم کے مطابق اگر آج کے بعد قریش سے کوئی جنگ ہے، اللہ تو مجھے ٹھیک کر دے تاکہ میں ان کا مقابلہ کروں، اور اگر نہیں ہے یہ اللہ اسی زخم کو دوبارہ سے تازہ کر دے اور اسی میں مجھے شہادت کی موت دے دے. اللہ کی شان، ان کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا، پھر خون جاری ہو گیا. اتنا خون جاری ہوا کہ وہ ادھر خیمے میں ہیں، وہاں سے خون ٹپکتا 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 مسجد نبی کے سامنے آیا. صحابہ نے دیکھا یہ خون کیسا، جا کر دیکھا تو وہاں پر ان کا انتقال ہو چکا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے. کتنے؟ اور ان کے جنازے کے متعلق سرکار نے فرمایا اللہ کا عرش لرز اٹھا تھا سعد کے جنازے پر، اتنے بڑے انسان تھے. اللہ رب العالمین نے گویا کہ قریش سے جنگ کو ختم کر، اس کے بعد قریش کی ہمت نہیں ہوئی سرکار کا مقابلہ کرنے کی. الحمدللہ مسلمان کامیاب ہوئے اور سرخرو ہوئے اور کافروں کے اوپر مزید دھاک بیٹھ گئی. اگلے سال ہجرت کے 6 سال سرکار نے رات کو خواب دیکھا. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا جی کہ میں عمرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گیا ہوں اور میرے ساتھیوں میں سے کچھ نے بال منڈوائے ہیں، کچھ نے بال کٹوائے ہیں. ابھی فجر کے بعد اللہ کے نبی نے خواب بیان کیا، صحابہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا. 6 سال ہو گئے تو کعبے کو دیکھے ہوئے، فوراً گئے اور تیاری کر کے حضور چلیں. اب کہاں برداشت ہوتا ہے، کیونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، برحق ہوتا ہے. اللہ نے خواب میں یہ تو دکھلایا کہ جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کب جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابھی جائیں گے، ابھی وہ تو بات پوری کر رہے تھے، صحابہ تیار ہو گئے. اللہ کے نبی ذی-قعدہ کے مہینے میں 1400 صحابہ کو لے کر نکل پڑے. ادھر مکہ والوں کو خبر ہو گئی، انہوں نے کہا او یہ تو ہمارے لیے بےزتی کی بات ہے کہ محمد اپنے ساتھیوں سمیت جو ہے وہ آ جائیں اور یا عمرہ کر کے اپنی مرضی سے چلی جائیں، ہم تو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ایک جوانوں کا دستہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آگے مقابلے کے لیے بھجوائے. تقریباً 200 بندے آگے بھجوا دیے ہتھیاروں سے لیس کر کے. حضرت خالد اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو عام راستہ سرکار نے چھوڑ کر راستہ چینج کر دیا. حدیبیہ نامی ایک گاؤں تھا، وہاں پر سرکار نے پڑاؤ ڈال دیا. ہم لڑنا تو چاہتے نہیں، ہمارے سب قربانی کے جانور ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں کون لڑائی کرے گا، ہم نہیں لڑنا چاہتے. ان کو یہ بات کون پہنچائے، یہ بڑا اہم سوال. اپنا مدعا پیش کون کرے ہمارا؟ عمر آپ جائیں، عمر آپ جائیں.
حضرت عمر نے کہا سرکار اگر آپ کو حکم ہے سر آنکھوں پر، لیکن میرا مشورہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ کافر میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے ان کو بڑی اذیتیں پہنچائی ہیں، تو میرا جانا وہاں پر اسلام کے لیے سود مند نہیں ہوگا، اگر میری رائے مانتے ہیں عثمان کو بھجوائیں۔ عثمان وہ بندہ ہے کہ مکہ والے ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے جی عثمان آپ جائیں اور ان کو جا کر وہاں پر پیغام پہنچا کر آئیں کہ بھائی ہم آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں، لہذا ہمیں عمرہ کرنے تو عمرہ کر کے ہم چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ اور مسلمانوں کا ارادہ ظاہر فرماتے ہیں، نہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، نہیں ہوگا، ہاں آپ کو کرنا ہے چلیں کریں۔ کہا کہ جی حضور کے بغیر تو میں بھی نہیں کروں گا، حضور کے بغیر تو میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ جو پیچھے 1400 حضرات صحابہ تھے نا، ان میں سے کسی کی زبان سے نکل گیا ہائے عثمان کے تو مزے ہو گئے، عثمان نے تو وہاں پر مزے سے طواف کر رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے کان میں بات آ گئی، سرکار نے فرمایا عثمان میرے بغیر طواف کر ہی نہیں سکتا، اتنا اعتماد۔ اور حضرت عثمان نے منع بھی کیا، حضور کے بغیر نہیں کروں گا جی۔ انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، حضرت عثمان کو روک لیا۔ وہاں کسی اللہ کے بندے نے، ظالم نے، کسی نے افواہ اڑا دی، حضرت عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ او شہید کر دیا، مسلمانوں کا سفیر اور شہید ہو جائے اور اللہ کا نبی زندہ ہو۔ حضور نے فوراً صحابہ کو بلایا، وہاں کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کر سرکار نے بتایا بھائی وہ عثمان کو شہید کر دیا ہے، آ جاؤ جی بیعت کرو۔ کس بات پر بیعت ہے؟ عثمان کے قتل کا بدلہ لینے۔ 1400 صحابہ کرام نے اس موقع پر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سلمہ بن الاکوع نے 3 مرتبہ بیعت کی، شروع میں آئے، پھر سینٹر میں آئے، پھر آخر میں آئے، ٹھیک ہے۔ سارے صحابہ آ رہے سب نے بیعت کر لی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس بیعت کو بیعت رضوان کہا، اور اس بیعت کے اوپر سب سے اوپر جو ہاتھ تھا وہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ تھا، سب سے نیچے ہاتھ اللہ کے نبی کا، اور سب سے اوپر ہاتھ اللہ کی ذات تھا، بیچ میں 1400 صحابہ کا ہاتھ۔ اور یہ پہلا موقع ہے جس میں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ حضرت عثمان کے لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اللہ کا شکر ایسا پتہ چلا کہ نہیں وہ فیک نیوز تھی جی، غلط خبر تھی، حضرت عثمان محفوظ ہیں۔ اب کیا کریں جی، بات پہنچ کے لڑنا نہیں چاہتے ہیں، صلح صفائی کر لیتے ہیں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، آ جائیں۔ وہاں سے بندے آنا شروع ہو گئے جی، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا۔ ان میں سے ایک عروہ بن مسعود ثقفی بھی آئے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ آئے ہو اللہ کے نبی سے بیٹھ کے بات کی، کیا چاہتے ہیں؟ سرکار نے اپنا مدعا بیان کیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی بڑے عقل مند آدمی تھے، بات سرکار سے کر رہے ہیں لیکن حالات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے، اطمینان کے ساتھ واپس گئے اور جا کر کا بات سنو ہے، میں نے قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے درباریوں کو دیکھا، خدا کی قسم محمد جیسے وفادار ساتھی ان کو بھی نہیں ملے، کہ میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا محمد تھوکتے تھے، زمین پہ نہیں گرتا تھا، ان صحابہ کے ہاتھ پر گرتا تھا، وہ برکت کے لیے منہ پر مل لیتے تھے۔ اللہ کا نبی محمد جب ان کو کوئی حکم کرتا تھا، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی یہ حکم پہلے میں پورا کروں، میری مانتے ہو صلح صفائی کر لو، اور بیٹھے آپ بیٹھے آپ بیٹھے آپ بیٹھے آپ بیٹھے، ایک اور کو بھجواؤ، تیسرے کو بھجواؤ، چوتھے کو، کرتے کرتے اللہ کی شان یہ طے ہوا کہ چلو جی بیٹھ کے صلح صفائی کرتے ہیں۔ سہیل ابن عامر آئے، سہیل، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اب جس بندے کو انہوں نے بھجوایا نہیں لگتا معاملہ سدھرے گا، آج جی معاہدہ کر لیتے ہیں جی، چلیں جی کریں معاہدہ۔ اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر یہ ایسا معاہدہ تھا
جس میں ٹوٹل مسلمانوں کے خلاف شرائط رکھی گئی. سرکار نے تمام شرائط کو مانا. پہلی شرط نمبر 1، یہ جو آئے ہیں احرام باندھ کر اس سال واپس جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے. پہلی شرط یہ خطرناک ہے. اچھا جی. نمبر 2، اگلے سال آئیں گے، 3 دن عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہتھیار نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے جی. نمبر 3، مکہ مکرمہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ چلا جائے یہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے. ٹھیک. نمبر 4، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کوئی آ جائے تو مکہ کے لوگ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. 4، نمبر 5، ہمارے تمہارے درمیان 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ، 10 سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے. ٹھیک ہے جی. تسلیم. اور نمبر 6 کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو قبائل آباد ہیں ان کو مکمل چھوٹ ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جانا چاہیں یا مکہ والوں کے ساتھ ہونا چاہیں ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. بالکل 6 شرطیں لکھ دی. مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو قبائل تھے ان میں ایک بنو بکر تھے اور ایک بنو خزاعہ تھے. بنو بکر نے قریش کا دامن پکڑ لیا، دوستی مضبوط ہو گئی، اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا دامن پکڑ لیا، دوستی کر لی، معاہدہ پورا. ابھی معاہدے پر فریقین کے دستخط نہیں ہوتے. ابو جندل ایک مسلمان صحابی تھی، کسی طریقے سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جان چھوڑا کر خون میں لت پت آئی. ادھر 1400 صحابہ ہیں، وہ ویسے ہی گرم ہیں اتنی سخت شرائط پر، ادھر سے ابو جندل آئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو سرکار نے فرمایا کہ اس کو تو چھوڑ دو. نہیں، معاہدہ نہیں ہوگا، ورنہ آپ خلاف ورزی نہیں کریں، اس کو واپس بھیجیں ہمارے ساتھ. حضور نے فرمایا بھائی ابھی سائن نہیں ہوئے معاہدہ، یہاں نہیں مانیں گے تو آگے بات نہیں چلے گی. اچھا اللہ کے نبی فرمایا ایسا کر لیں اس کو میری خاطر چھوڑ دیں. وہ پھر بھی نہیں مانے، مجبوراً حضرت ابو جندل کو روانہ کیا گیا. وہ جا بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے، مسلمانوں مجھے کافروں کے حوالے کر رہے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ صبر کریں، اللہ کوئی نہ. وہ مسلمان جو پیچھے 1400 مسلمان تو 300 سے 1000 کو پھڑکا دیا تھا، اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر کیا کیفیت پر پیغمبر بیٹھے ہوئے، برداشت چلے گئے جی. دستخط ہو گئی. وہ اپنے اب اللہ کے نبی نے احرام باندھا ہے، احرام باندھ کر تو کھول ہی نہیں سکتے جب تک آپ قربانی نہ کریں، کھول ہی نہیں سکتے. آپ کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی سارے کے سارے جو جانور لے کر آئے ہو ان کو ذبح کرو، سر مڑواؤ، حلال ہو جاؤ. ایک مرتبہ اعلان صحابہ، دوسری مرتبہ صحابہ، تیسری مرتبہ خاموش. اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے، فوراً اندر گئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیگم سرکار کی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے آپ پریشان نہ ہوں، یہ اتنا مشکل فیصلہ ہوا، صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو تو آپ کی آواز پتہ ہی نہیں چل رہی ہے. آپ کی نافرمانی کا صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ ایسا کریں، آپ جائیں، آپ ان کے بیچ میں بیٹھ کر جو ہے نا اپنا سر مڑوانا شروع کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی باہر گئے، نائی کو بلایا، سینٹر میں بیٹھ کر بال اتروانے شروع کرنے کی دیر تھی کہ وہ 1400 صحابہ جو ہے نا یک دم ایک دوسرے کی گردن اپنا بال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عمر برداشت کہاں ہوتا ان سے، فوراً آئے کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہ بالکل حق پر ہے. کیا ہمارا دین بالکل حق پر ہے. پھر یہ دب کر صلح صفائی کرنا کیا ہے؟ کہ عمر میں نبی ہوں، عمر میں نبی ہوں. حضرت عمر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، سیدھا گئے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد. ابو بکر کیا حق پر نہیں؟ بالکل. نبی بالکل. تو پھر یہ دب کر کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جو بات سرکار نے کہی وہی بات ابو بکر صدیق نے بھی کہی. ابھی جا رہے ہیں جی، یکدم قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین دے دی. حضرت عمر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ایسے دب دب کر ہم فیصلے کر رہے ہیں، اس کو فتح مبین؟ کہاں یہی فتح مبین ہے.
پھر وقت نے ثابت کیا کہ یہ دبنا آگے چل کر کتنا کارآمد ہوا. اللہ کی شان. یہاں سے واپس ہو گئے جی، مدینہ پہنچ گئے. پہلا فائدہ کیا ہوا اس کا؟ پہلا فائدہ اس کا یہ ہوا 10 سال تک جنگ بندی ہے جی. ہاں، سکھ کا سانس. اب آپس میں نہیں لڑیں گے نا، 10 سال تک نہیں لڑیں گے جی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے واپسی کے بعد اب خطوط روانہ کرنا شروع کر دیے باہر کے ملکوں کے بادشاہوں کو. پہلے تو پریشانی یہ تھی کہ خناس بیٹھے ہوئے تھے، روزانہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے. چلو 10 سال کے لیے ان کا منہ بند ہے نا، ہم اپنا کام کرتے ہیں. نبی فارغ نہیں بیٹھتا، نبی فارغ نہیں بیٹھتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلا دعوتی خط نجاشی بادشاہ کو روانہ کیا، حبشہ کا. اس نے خط پڑھا، خط دیکھا، پڑھا، اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، جواب لکھا. میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اپنے اسلام کو اقرار کرتا ہوں، یہ تحفے تحائف میری طرف سے قبول کیجئے. جوابی خط بھجوایا، مسلمان ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجاشی کی وفات پر مدینہ میں صحابہ کو اطلاع دی اور اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا. اپنے بھائی نجاشی کا جنازہ پڑھ لو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا خط روانہ فرمایا مصر کے بادشاہ مقوقس کو خط بھجوایا. اس نے خط کو پڑھا، احترام کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں 2 باندیاں بھی بھیجی. ایک کا نام ماریا قبطیہ جو سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ بنی، اور ایک کا نام تھا سیرین، وہ سرکار نے اٹھا کر حسان ابن ثابت کو دے دیجیے. مثبت رد عمل آیا. اللہ کے نبی نے تیسرا خط بھجوایا. اس زمانے میں 2 بڑی قوتیں تھیں، فارس اور روم. فارس کو کسرا کہا جاتا تھا اور روم کو جو ہے وہ قیصر کہا جاتا تھا. اس زمانے میں فارس یعنی کسرا کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز. اللہ کے نبی نے خط لکھا، خط میں لکھا من محمد رسول اللہ، یعنی محمد کی جانب سے کسرا کے نام. اس ظالم کے پاس خط جیسی آیا نا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ معاذ اللہ، یہ کون ہے؟ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے، میرے نام سے پہلے اپنا نام. خط کو پھاڑ دیا. اللہ کے نبی کو اطلاع ہوئی. سرکار نے فرمایا اس نے جیسے میرے خط کو پھاڑا ہے اس کی حکومت کو اللہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گا. چند دنوں کے اندر روئی کے اپنا مٹی کے تودے کی طرح اس کی حکومت کا اللہ نے خاتمہ کر دیا. اگلا خط اللہ کے نبی نے روانہ کیا وہ قیصر کو، روم کے بادشاہ کو. اس کا نام تھا ہرقل. یہ تھوڑا سا سمجھدار تھا، بس مجبور تھا. مجبور کیا تھا؟ لالچ. سرکار کا خط اس نے دیکھا، سرکار کا خط اس نے پڑھا، دیکھا، پڑھا. اس کے بعد جس وقت اس کے بعد دحیہ کلبی صحابی رسول خط لے کر گئے تھے نا، جب دحیہ کلبی خط لے کر گئے تھے تو یہ جو ہرقل بادشاہ تھا بیت المقدس میں تھا. سرکار کا خط پڑھ کے کہنے لگا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اہم خط ہے، اس پر تحقیق ہوگی. درباریوں سے کہا کہ پتہ کرو مکہ کا کوئی ہے یہاں پر. پتہ چلا ابو سفیان تجارتی قافلے کے ساتھ وہیں پر تھے. بلواؤ جی ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوتے، بلواؤ جی. ان کو آگے بٹھایا، آگے آ جائیں، اور پیچھے باقی لوگوں کو، اور بتلا دیا اگر یہ کوئی غلط بات کرے نا ٹھیک ہے تو تم لوگ پیچھے سے بتا دینا. سوالات کی بوچھاڑ، یہ بندہ کون ہے، خاندان بتاؤ، نسل کون سی ہے، اچھا یہ بتاؤ ان کے بڑوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے، اچھا یہ بتاؤ تمہاری آپس میں جنگیں جھیجی ہوئی ہیں، جیتتا کون ہے، کبھی وہ کبھی ہم. اچھا کوئی ایسا معاملہ آپس میں. ساری باتیں سننے کے بعد ہرقل نے کہا میں نے یہ پوچھا تم نے یوں کہا، میں نے یہ پوچھا تم نے یوں کہا. یہ ساری صفات نبی کی ہوتی ہیں اور ہم منتظر ہیں اس نبی آخر الزمان کے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان آ چکے ہیں. یہ کہنا تھا، درباریوں کے کان کھڑے ہو گئے چونکہ سارے عیسائی تھے نا. کیا کر رہے ہیں؟ ہرقل سمجھ گیا
کہ درباریوں کا موڈ آف ہو گیا. ان قریشیوں کو آپ لوگ باہر نکلے. باہر نکالا اور درباریوں سے کہا میں تم لوگوں کو آزما رہا تھا, میں تم لوگوں کو آزما رہا تھا, میں تمہارا ہی پیغمبر ہوں. ایمان قبول نہیں کیا لیکن خط کا احترام کیا. اس بنیاد پر اس کسرا کے مقابلے میں اس کی حکومت زیادہ چلی, اس کی حکومت زیادہ چلی. اللہ کی جانی سال پورا ہو گیا جی. اگلا سال علی جناب جانا ہے کہاں؟ عمرۃ القضاء کے اندر سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1400 تو پرانے تھے, کچھ اور بھی ساتھ ہو گئے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عمرۃ القضاء ادا کی اللہ کے فضل سے. اور وہ جو باقی جو تفصیلات ہیں وہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہوں گے. بصرہ کے حاکم کی طرف اس کا نام تھا شرحبیل. اللہ کے نبی نے دعوتی خط بھجوایا. حارث یا عمیر ابن حارث یا حارث ابن عمیر ازدی نامی صحابی رسول نے ان کو دیکھا, اس ظالم نے سفیر کو قتل کر دیا. سفیر کا قتل اس کو تو کافر بھی نہیں مانتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً 3000 کا لشکر ترتیب دیا. یہ موتا او موتا مقام موتا, جاؤ جی جاؤ. یہ کیسے قتل ہو گئے جی؟ 3000 کا لشکر. سرکار نے فرمایا امیر ہوں گے زید بن حارثہ, یاد آئے؟ منہ بولے بیٹے سرکار کے, یاد آئے؟ زید بن حارثہ. سرکار نے فرمایا جھنڈا یہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ شہید ہو جائیں تو جھنڈا جعفر بن ابی طالب اٹھائیں گے. اگر وہ شہید ہو جائے تو جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ اٹھائیں گے. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کسی کو چاہیں اپنا بڑا بنا دیں. تمام صحابہ سرکار کی باتوں پر اتنی گہری نظر رکھتے تھے, ان سب نے مبارکباد دینی شروع کر دی, ان کو شہادت کی. آپ تینوں کی شہادت تو یقینی ہے. سرکار نے کہہ دیا اب تو آپ نے شہید ہونا ہی ہے. گئے جی اللہ کی شان. شرحبیل کو پتہ چلا, وہ آگے سے 1,00,000 کی فوج لے کر آیا. مزید ہرقل نے ان کی مدد کے لیے 1,00,000 اور بھجوا دی. اب یہ صحابہ نے سوچا یا اللہ 3,000 2,00,000 کیا کریں؟ مشورہ کریں جی صاحب, کیا کرنا چاہیے جی؟ ٹکرا جائیں کہ سرکار کو اطلاع دیں؟ عبداللہ بن رواحہ نے کہا اللہ کے بندو گھر سے کس لیے نکلے ہو؟ بولو. کہا شہادت کے لیے. کہا شہادت وہ سامنے ہے نا, پیچھے کس لیے جا رہے ہو؟ کس بات کا مشورہ کر رہے ہو؟ گھر سے شہادت کے لیے نکلے ہو, شہادت سامنے میدان میں منتظر ہے, تم مشوروں میں لگے ہوئے ہو. سنو, ہم آگے بڑھیں گے, ہم آگے بڑھیں گے. اگر ہم شہید ہو گئے تو بھی کامیاب, اور اگر غازی بن گئے تو بھی کامیاب. ہمارے لیے تو ناکامی یہی نہیں ہے. نکلو اللہ کے بندو. ایسی کوئی جوشیلی تقریر کی. صحابہ نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. حضرت زید بن حارثہ جھنڈا لے کے آگے بڑھے, شہید کر دیے گئے. جھنڈا اٹھا لیے. جعفر بن ابی طالب نے ایک ہاتھ میں پکڑا, ہاتھ کاٹا, فوراً دوسرے میں پکڑا, ہاتھ کاٹا, مونڈوں کے درمیان دبایا, ایک ظالم آیا 2 ٹکڑے کر دیے. جھنڈا اٹھا لیا عبداللہ ابن رواحہ نے. جھنڈا جیسے عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا ان کو شہید کر دیا. ہزاروں کلومیٹر دور سرکار مدینہ منورہ کے اندر بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو گیا. اوہ انا للہ. صاحب کیا ہوا؟ کہ زید شہید ہو گئے. جھنڈا جعفر نے لیا, جعفر شہید ہو گئے. جھنڈا عبداللہ نے لیا, عبداللہ شہید ہو گیا. الحمدللہ اب جھنڈا مسلمانوں نے ایسے بندے کے ہاتھ میں دیا ہے, اب انشاءاللہ ان کو کامیابی ہوگی. جھنڈا کس کے ہاتھ میں آیا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اب خود سوچیں, کوئی مناسبت نہیں ہے 3,000 2,00,000. خالد بن ولید کی قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. 2 بندے تھے, 2 بندے عرب کی تاریخ میں جو ایک ہاتھ سے تلوار چلائیں, دونوں ہاتھوں سے بیک وقت تلوار چلاتے تھے. ایک خالد بن ولید اور ایک ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل. اور ان کی تلوار کا وزن کتنا تھا؟ 35 کلو. خالد بن ولید کی تلوار کا وزن 35 کلو. دونوں ہاتھوں میں 35 کلو کی تلوار چلا کر گھوڑے پر بیٹھ کر میدان کے اندر مقابلہ کرنا, یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ دونوں حضرات اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے,
اور خالد بن ولید نے جب جھنڈا سنبھالا نا، ٹیکنک استعمال کی. کیا ٹیکنک استعمال کی؟ لشکر کے 5 حصے ہوتے ہیں نا، وہ آگے، بالکل پیچھے، دائیں بائیں سینٹر، یہ 5 حصے لشکر کے ہوتے ہیں. حضرت نے آگے والوں کو بالکل پیچھے کر دیا، پیچھے والوں کو آگے کر دیا، جو دائیں پہ تھے ان کو سینٹر میں کر دیا، سینٹر والوں کو ادھر کر دیا، ان کو ادھر کر دیا. لشکر کی حیثیت چینج کر دی. اگلے دن صبح لڑائی کے لیے کھڑے ہوئے کافر، اوہ یہ تو نئی نئی شکلیں آ گئی، لگتا ہے کوئی کما کہاں گئی ہے جی، کوئی اور آ گیا جی. ڈر گئے جوان. کافر ہوتے ڈر جاتے، ایسے ڈرے کہ اب وہ کافر جان چھڑانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہے تھے. مسلمان آگے بڑھنا چاہتے، خالد کہ رکو آگے نہیں جانا، بس ٹھیک ہے ان کو بھاگنے دو. اور کامیابی کے ساتھ خود سوچیں، 3000 کا لشکر 2000 سے ٹکرایا اور خالی 12 مسلمان شہید ہوئے. 2 لاکھ سے ٹکرایا اور خالی 12 مسلمان شہید ہوئے. اور کامیابی کے ساتھ ان 3000 کے لشکر کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لے کر مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے آتے ہیں. اللہ کی شان، یہ معاملہ ایسے ہو گیا اور کافروں کی ہمت بھی اللہ تعالیٰ نے کمزور کر دی. اس کے بعد آگے کیا معاملات ہوئے؟ اب چونکہ نماز کا وقت بھی ہونے کو ہے، آگے پھر وہ جو فتح مکہ کی طرف کہانی جاتی ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ اس کو کل بیان کیا جائے گا. یا اللہ تفرانے آمین رحمتک یا